یہ بتائیں کہ جو وائرس ہوتی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اور آج کل ایک وائرس جس کا سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے وہ ہے کرونا وائرس. تو یہ کرونا وائرس ایگزیکٹلی گڑبڑ کیا کرتی ہے؟ سیل کو ڈیمیج کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ کرتے یہ ہیں کہ ان کے اندر ایک جینیٹک پروگرام ہوتا ہے. یہ سیل میں جا کے لگتے ہیں اور سیل کا جو سارا کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک نیا پروگرام انٹروڈیوس کرتے ہیں. سیل کا سارا انرجی میکنزم ہیک کر لیتے ہیں، ہیکنگ کر لیتے ہیں، اور وہ جو بھی جسم کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے سیل جو ہمارے صحت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر جا کے اٹیچ ہو کے کرونا وائرس ان کو کہتی ہے کہ اب آپ نے کرونا وائرس کی ریپلیکیشن کرنی ہے، اسی طرح کی اور کرونا وائرسز بنانی ہے. ایک نیا پروگرام دے دیتے ہیں ان سیلز کو. جو پہلے پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس کو معطل کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو تم کر رہے تھے اب وہ نہیں کرنا، بلکہ ہماری جو ہے دوبارہ سے بہت سی کاپیز بنانی ہے. اور سیل جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آخر وہ تھک جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سی کرونا کی وائرسز بننے لگ جاتی ہیں اور وہ سیل پھٹ جاتا ہے. جب وہ سیل پھٹ جاتا ہے تو یہ کرونا وائرس پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور باقی سیلز کو بھی متاثر کرتا ہے، اور باقی سیلز جو ہیں ادھر بھی جا کے یہ کرونا وائرس ڈرل کرتا ہے اس کی میمبرین میں، اور اپنا جو پروگرام ہے آر این اے ہے، رائبو نیوکلیک ایسڈ ہے، وہ اس کے اندر انفیوز کر دیتا ہے اور ان کو بھی اسی کاموں پہ لگا دیتا ہے. اور جب یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اور جو سیل بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں وہ ایسے سیل ہوتے ہیں جن کی میمبرین بہت کمزور ہوتی ہے، اور وہ ہمارے جہاں پہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکسچینج ہوتا ہے، یہ جو ہمارا نظام تنفس ہے اس کے سیلز جو ہیں وہ بہت ہی ان کی جھلی پتلی ہوتی ہے، تو وہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. اور پھر جب وہ سیل پھٹ جاتے ہیں تو جو سارا مواد ہوتا ہے وہ اندر گر جاتا ہے نالیوں کے اندر، سانس کی نالیوں کے اندر، جس کی وجہ سے سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پرابلم ہوتی ہے. تو بنیادی جو نقطہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آر این اے وائرس یا ڈی این اے وائرس جو ہے جینیٹک مٹیریل کو کئی دفعہ اپنے زیر اثر کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک نیا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہال میں موجود ہیں ہم سب کے اندر ایک پروگرامنگ ہوئی ہے. وی آر آل آر پروگرامڈ. اور پروگرامنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو کام ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں اس کی ہمیں پروگرامنگ ہو جاتی ہے. اگر ہم نے اس پروگرامنگ کو تبدیل کرنا ہے کانشیس لیول پر، شعوری لیول پر، یا انکانشیس لیول پر یعنی لاشعوری لیول پر، اور شعور اور لاشعور دونوں ہی برین میں ہوتے ہیں. برین کی سافٹ ویئر پروگرامنگ جو ہے شعور اور لاشعور ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی ریپٹیشن کے ذریعے، کوئی بار بار کام کرنے کے ذریعے، اپنا بلیف سسٹم، عقائد چینج کرنے کے ذریعے، یا کوئی کام بار بار کرنے سے، دیکھنے سے، مرر نیورونز کے ذریعے، یا کوئی ہینڈز آن کام کرنے سے ہم اپنی پروگرامنگ چینج کر سکتے ہیں. اور جو انوائرمنٹ ہے اور جو ماحول ہے اگر وہ سازگار ہے ہماری بیماری کے لیے، مشکلات کے لیے، بیڈ بیہیویئرز کے لیے، تو پھر وہ ساری بیماری، بیڈ بیہیویئرز پکے ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے ایک نیا سافٹ ویئر پروگرام انٹروڈیوس کرنا ہے، اس کی کاپیز بنانی ہے، اس کو پکا کرنا ہے، تو ہمیں ایک پیریڈ سے گزرنا پڑے گا. اور حتیٰ کہ جب ماحول بدل جائے گا اور ایک کافی عرصے کے لیے، وہ جو بات ہو رہی تھی کہ کتنا عرصہ درکار ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں 21 دن، کچھ کہتے ہیں 66 دن، یعنی کہ ایک چیز کو جب ہم بار بار دہراتے ہیں تو وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہے، ہماری باڈی ہمارے سوچے سمجھے بغیر وہ کرنے لگ جاتی ہے، یعنی جس کو ایڈکشن یا ہیبٹ کہتے ہیں. تو ہمیں ایک
ٹائم فریم سے گزرنا پڑتا ہے اور اپنے عقائد تبدیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نے صبح جاگ کے ایکسرسائز کرنی ہے یا ناشتہ کرنا ہے یا کسی سے ملنا ہے یا نہیں ملنا, یہ عادت بناتے بناتے بنتی ہے اور اس کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. تو جو نئی پروگرامنگ ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ جینیٹک لیول پہ آپ کے روئیں میں آپ کے انگ میں بس جائے, تو اٹ ول نیڈ سم ٹائم, اینڈ آفٹر دیٹ ٹائم, اس پیریڈ گزرنے کے بعد وہ آپ کے مولیکولر لیول پہ, آپ کے سیلولر لیول پہ, آپ کے جینیٹک لیول پر وہ تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو جائیں گی, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے بیہیویئر میں, آپ کے رویوں میں وہ تبدیلی نظر آنے لگ جائے گی. اور جس طرح مچھلی کو سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی میں رہتی ہے, اور اس کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ پانی سے باہر آ کے آکسیجن کے لیے تڑپتی ہے, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں پانی میں تھی. اسی طرح آپ کو سب سے آخر میں پتہ چلے گا کہ وہ تبدیلیاں آ گئی ہیں, مگر دوسروں کو تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آنے لگ جائیں گی. مگر اس کے لیے ایک وقت درکار ہے, پروگرامنگ درکار ہے, پروگرامنگ کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے. ایون جو وائرسز ہیں وہ بھی فوری کام نہیں کرتی, دے آلسو ٹیک ٹائم. اور اس شخص کو جس کا مدافعتی نظام, امیونولوجیکل سسٹم مضبوط ہوتا ہے, جو کہ ایک اچھے زندگی کھانے کے حوالے سے اور سونے جاگنے کے حوالے سے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور روحانی حوالے سے اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس کا قوت مدافعت کا نظام اچھا ہوتا ہے. اس کو وائرسز, بیکٹیریاز یا لوگ جو اس کے اوپر اثر انداز ہو کے اس کو غلط پروگرام دے دیتے ہیں اور وہ غلط راستوں کا مسافر بن جاتا ہے, وہ اگر اندر سے مضبوط ہے, اس کا دماغ, اس کا ذہن, اس کے پروگرامز صحیح ہیں, تو پھر وہ بکاؤ نہیں ہو جاتا, وہ لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو برباد نہیں کرتا. اور یہی پروسیس واپس کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم درکار ہے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو, تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.